بعد میں امیر شریعت کی فرما برداری کا ہم سے مطالبہ کیا نا بھائی. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو، اور جو تم میں کا امیر ہو اپنے امیر کی بات کو مانو. آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اے مسلمانوں، اپنے تمام تنازعات کا حل، تمام جھگڑے کا حل، تمام معاملات کا حل تم اللہ کی کتاب سے کراؤ، اللہ کی کتاب سے کراؤ. آج قاضی ابوالقاسم رحمانی بیٹھے ہیں، آپ کے ضلع سپول میں بیٹھے ہیں، تمام ضلع کے معاملات، بلوک کے معاملات وہاں جاتی ہے. قاضی کو بحال کیا گیا، یہ امیر کا قاضی ہے، امیر کا نمائندہ ہے. جھگڑے کو، تنازعات کو حل کرنے کے لیے آپ کے ضلع میں قاضی کو لایا گیا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے. یاد رکھیے اور غور سے سنیے، دلوں میں جگہ دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاضی شریعت تھے. پیغمبر اپنی مسجد میں بیٹھ کر تنازعات کو حل کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے بڑی تعداد میں قضات اسلام کا انتخاب کیا تھا. لوگوں، اس سنت کو امارت شریعہ کے نظام میں زندہ کیا گیا، اس سنت کو امارت شریعہ کے نظام میں زندہ کیا گیا. میرے بھائی، امارت شریعہ اس کا نام ہے، یہ اللہی نظام کا نام ہے، یہ مسلمانوں کی مذہبی شان ہے، یہ مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، 5 وقت کی نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، اور جب تم اپنے امیر کا انتخاب کر لینا تو اپنے امیر کی فرما برداری کرنا. آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، 5 وقت کی نماز قائم کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو گے، اپنے امیر کی بات کو مانو گے، تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. امیر شریعت کی فرما برداری پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میں آپ کی آبادی میں غالباً پہلی مرتبہ آیا، سن لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو ہماری فرما برداری کرے گا وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. جو ہماری نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي. اور جو ہمارے امیر کی فرما برداری کرے گا وہ ہماری فرما برداری کرے گا. امیر کی فرما برداری کو اللہ کے رسول نے اپنی فرما برداری قرار دیا اور آگے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. جو ہمارے امیر کی نافرمانی کرے گا وہ ہماری نافرمانی کرے گا. اللہ کے رسول نے امیر شریعت کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا. اے لوگوں، ایک بات یاد رکھیے، اسلام کے جماعتی نظام میں امام و امیر کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی اہمیت آئی ہے. قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، غالباً آپ لوگ ان کے ناموں کو جانتے ہوں گے. سنا ہے بھائی؟ ارے بولیے، نہیں سنا؟ آپ کے سپول میں بار بار آتے تھے، اپنے حیات کے زمانے میں بار بار آئے ہیں. اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دل مندی میں آئے تھے. امارت شریعہ کانفرنس تھا اس زمانے میں، میں نے یہاں لمبا قیام کیا تھا اس زمانے میں دل مندی کے اندر. اس کے بعد ہی قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، بستر پہ گئے اور اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. میرے بھائی، اس سے پہلے 2 دن پہلے امارت شریعہ میں شورا کی میٹنگ تھی اور پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے دانشوران موجود تھے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو، امارت شریعہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. قاضی صاحب نے فرمایا تھا
جن کے علم کو پوری دنیا کے علماء نے سلام کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگو، ہمارا شریعہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ. اے لوگو، یہ پہلا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے. لوگو، ہمارا شریعہ مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے، مذہبی نعمت ہے. مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمت اللہ علیہ جو امارت شریعہ کے تمام قاضیوں کے نگراں تھے، چاروں صوبے کے قاضی کے وہ بڑے ذمہ دار تھے اور بڑے عالم تھے. ان کے ناموں کو سنا ہوگا. بڑی تعداد میں پورے بہار میں ان کے علماء شاگرد تھے، شاگرد آج بھی ہیں. بڑے عالم تھے. مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ ان کے علم کا احترام کیا کرتے تھے. مولانا قاسم صاحب مظفر پوری بار بار کہتے تھے کہ اے لوگو، یاد رکھو، ہمارا شریعہ مسلمانوں کی مذہبی نعمت ہے. تم بہت ساری نعمتوں میں تم قدرداں ہو. اے لوگو، ہمارا شریعہ مسلمانوں کی مذہبی نعمت ہے. اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جب بھی آپ سے کہا جائے، آواز لگائی جائے، لبیک کہیے. اور آپ کا لبیک کہنا آپ کا دینی فریضہ بھی ہے اور آپ کا ایمانی فریضہ بھی ہے. میرے بھائی، آج سے 104 سال پہلے 104 سال پہلے امارت شریعہ کو قائم کیا گیا. جو مسلمانوں کا جماعتی نظام ہے، جماعتی نظام ہے، اور اس وقت میں قائم کیا گیا تھا جب اس ملک میں انگریزوں نے اسلامی نظام کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. 1864 کے اندر برطانوی سامراج نے اسلامی نظام کے ختم کرنے کا اعلان کیا. اے لوگوں، اس وقت میں آپ کے بزرگوں نے آواز لگائی تھی. مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم مولانا محمد علی منگری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے مل کر 104 سال پہلے امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی تھی اور امارت شریعہ میں تمام ایسے نظام کو قائم کیا. اس نظام کے ذریعے سے ملت کو استحکام بخشا گیا، ملت کی دینی اور شرعی رہنمائی کی گئی. میرے بھائی، سب سے پہلا نظام جو امارت میں قائم ہوا تھا وہ دارالقضاء کا نظام تھا. آج بہار میں، اڑیسہ میں، جھارکھنڈ میں، بنگال میں 97 جگہوں میں دارالقضاء کا نظام قائم ہے. 97 جگہوں میں دارالقضاء کا نظام قائم ہے اور تمام قاضی شریعت بیٹھتے ہیں اور امت کے تمام پیچیدہ معاملات کو حل کرتے ہیں. ایسے ایسے معاملات کو قاضی آپ کا حل کرتا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا. میرے بھائی، ایسا نظام 4 صوبے میں قائم ہے جو نبی کی سنت ہے، اللہ کے احکامات کی تکمیل ہے. قرآن میں اس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا. اسی لیے ڈاکٹر عطیہ سالم مدینہ کے قاضی شریعت تھے. وہ شہر مدینہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس مدینہ کے قاضی نے خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ لوگوں، ہمارا ہندوستان کا پروگرام بناؤ، ہم ہندوستان میں جا کر، بہار میں جا کر امارت شریعہ کے نظام قضا کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے. انہوں نے قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے میں اپنے مسند پہ بلایا تھا، دعوت دی تھی اور ایک مسئلے کو حل کرایا تھا. اے میرے بھائیوں، اس لیے اس نظام کی بڑی اہمیت ہے. شعبہ تنظیم کا نظام قائم کیا گیا، شعبہ تبلیغ کا نظام قائم کیا گیا. شعبہ تنظیم کے ذریعے سے پورے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ کی آبادیوں کو جوڑنے کا کام کیا گیا اور یہ کہا گیا جو ملت اپنی آبادیوں میں جماعت کے ساتھ رہے گی، تنظیم کے ساتھ رہے گی، اس ملت پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا، ید اللہ الجمع من شد فی النار، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. لوگوں، اللہ کے پاس ہاتھ تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جماعت کے ساتھ ہے، تنظیم کے ساتھ ہے. اپنی آبادیوں میں آپ محبت کے ساتھ آپ رہیں، اخوت کے ساتھ رہیں، جماعتی نظام بنائیں.
کوئی معاملہ آبادی میں ہو جائے مل بیٹھ کر اپنی آبادیوں میں حل کر لیں. یہ نقیب کا نظام بنایا گیا کہ ہر وہ آبادی میں امارت شریعہ کے تنظیم کے نقیب. اے لوگوں، اللہ کے رسول نے مدینے میں 12 صحابہ کو نقیب بنایا تھا. جب اللہ کے نبی مدینے میں نہیں ہوتے تھے، وہ صحابی جو نقیب ہوتے تھے وہ معاملات کو حل کرتے تھے. نقیب کا نظام ہمارے بزرگوں نے وہیں سے لیا ہمارے بزرگوں نے. آج ماشاءاللہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی آبادیوں میں تمام یہ نظام قائم ہے. امارت شریعہ کے نمائندے نقیب ہیں. اگر نقیب اپنی ذمہ داری کو اپنی آبادیوں میں سمجھ لے اور نقیب کی بات کو ہم ماننے والے آبادیوں میں ہو جائیں تو بہت سارے معاملات ملت کی آبادی میں حل ہو جائیں گے. لیکن آج ہم سب نے مل کر اجتماعی نظام کو اپنی آبادی میں کمزور کیا. یہ وجہ ہے کہ آج ہماری آبادی میں انتشار ہے، افتراق ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کی، امیر شریعت کی خواہش ہے کہ ہر وہ بلاک میں تنظیمی نظام کو مضبوط کیا جائے، ذمہ دار کو بیدار کیا جائے اور کہا جائے جو آپ دنیا کے لیے وقت دیتے ہیں کم سے کم اپنی ملت کے لیے، اپنے بلاک کے تنظیمی نظام کے لیے بھی آپ وقت دینے والے بنیں. میرے بھائی، تنظیم کا نظام قائم ہوا، شبہ تبلیغ کا نظام قائم ہوا. 100 سال کی تاریخ میں ملک میں کئی کوئی فتنہ کھڑا ہوا، امارت شریعہ نے اس کا دفاع کیا ہے. لوگوں، 100 سال کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے. 32 سال ہماری خدمت ہے امارت شریعہ کے اندر. ہمیں یاد نہیں ملک میں کئی کوئی ایسا فتنہ پیدا ہوا اور امارت شریعہ کے اکابر نے اس فتنے کا دفاع نہ کیا ہو. ضلع کشن گنج کے اندر ایک زمانے میں گیا تھا، قوہ خالی کا وہ علاقہ کشن گنج میں. میرا وہاں پروگرام تھا. ایک مسلمان پھٹا حال کھڑا ہوا مجمع میں. اس نے کہا تھا کہ حضرت، ہماری آبادی میں قدرت اللہ نام کا کوئی قادیانی پنجاب سے آیا. بڑی تعداد میں ہمارے علاقے کی عورتیں قادیانی ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر چکی ہیں. بڑی تعداد میں نوجوان مسلمان بھی قادیانی ہو گئے ہیں. حالیہ دنوں میں وہ لوگ قادیان جانے والے. جملہ اس نے ہم سے کہا تھا، ہمیں یاد ہے کہ فوری ہم نے خبر دی تھی ہمارے شریعہ میں مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ کو وہاں سے نہیں آنا، آپ کو سروے کرنا ہے، تمام کا نظام دیکھنا ہے کہاں یہ ایسی حالات ہیں. اے میرے بھائی، 3 مہینہ امارت شریعہ کے علماء کی ٹیم کے ساتھ لوہا گارا ہاٹ میں خود میں نے قیام کیا. بڑی محنتیں کی، تمام خطے کا دورہ کیا گیا تھا اور 3 ماہ کے بعد پورے ملک کے علماء امارت شریعہ کے تمام اکابر جمع ہوئے تھے اور تمام لوگوں نے مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر پھر سے اللہ کے دین میں شامل ہوئے تھے. یہ فتنہ، ایسے فتنے آج پورے ملک میں مختلف حالات میں ہمیشہ آتے رہے ہیں. آپ تو اپنی آبادیوں میں خبر آپ کو نہیں ہوتی. اللہ کا احسان مانیے کہ آپ کی آبادی میں مدرسے آباد ہیں. آپ کے ضلع میں آپ کی آبادی میں علماء کام کر رہے ہیں. مظفر پور کے علاقے میں ایک کاٹی ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے اندر میں مدھوکر چھپڑا دھوبی ذات کے مسلمان کی آبادی ہے. بڑی تعداد میں اڑیسہ سے بشیر نام کا قادیانی آیا اور دھوبی ذات کے مسلمان مرتد ہو گئے. میرے بھائیوں، ہمیں آنے کا موقع ملا. احتشام صاحب ADM کے مظفر پور کے جو ہمارے بڑے قریبی لوگوں میں تو انہوں نے ہمیں خبر دی تھی. خود ہم نے 2 ہفتہ مدھوکر چھپڑا کے علاقے میں قیام کیا تھا اور بڑی محنت کے بعد یہ فتنے ختم ہوئے. اے لوگوں، 100 سال کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے. 100 سال کی تاریخ میں ملک میں کہیں کوئی ایسا نظام